پروڈکٹ دیں گے. میں جناب کی اجازت سے صرف پچھلے ایک سال کی کارکردگی مختصراً پیش کرتا ہوں. پچھلے 2 ماہ میں پنجاب یونیورسٹی میں جو سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں قائد اعظم لاء کالج کے اسٹوڈنٹ سلمان علی نے LLB پارٹ 1 میں تمام ایفیلیٹڈ لاء کالجز میں سے اول پوزیشن حاصل کی. جبکہ LLB پارٹ 1 میں ہی قائد اعظم لاء کالج کی ایمانیہ زبیر اور سدرا شہزاد نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن تمام گرل اسٹوڈنٹس میں حاصل کی ہے. جناب والا LLB پارٹ 2 میں شاہد رضا نے اوور آل پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے 472 مارکس لے کے ایک نیا یونیورسٹی کا تعلیمی ریکارڈ قائم کیا ہے. اسی سال LLB پارٹ 2 میں یونیورسٹی میں طالبات میں سے پہلی، دوسری اور تیسری تینوں پوزیشن قائد اعظم لاء کالج لاہور نے حاصل کر کے ایک نیا تعلیمی ریکارڈ قائم کیا ہے. LLB پارٹ 3 میں ظفر کیسر نے یونیورسٹی میں اوور آل فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور دوسری پوزیشن ہمارے اسٹوڈنٹ عمر فریدی نے حاصل کر کے دونوں پوزیشن فار دا فرسٹ ٹائم کسی بھی انسٹیٹیوشن کے پاس ہیں اور یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ ریکارڈ کے مطابق تینوں سال یعنی LLB پارٹ 1، LLB پارٹ 2 اور LLB پارٹ 3 میں ہائیسٹ پرسنٹیج آف سکسیس قائد اعظم لاء کالج کے طلباء و طالبات نے حاصل کی. یہ اعداد و شمار یونیورسٹی کے صرف ایک سال کے نتائج ہیں. جناب والا یونیورسٹی کے ان نتائج کے علاوہ قائد اعظم لاء کالج نے پچھلے 2 سالوں سے کچھ نئے اور انوویٹو سبجیکٹس بھی کالج میں ایز کمپلسری سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے. دنیا بھر کے لاء سکولز میں اور یونیورسٹیز میں یہ جدید مضامین پڑھائے جاتے ہیں. پاکستان میں قائد اعظم لاء کالج واحد لاء کالج ہے جس نے یہ سبجیکٹس اپنے کریکولم میں انٹروڈیوس کیے ہیں. ان میں سائبر اسپیس لاز یعنی لاز پرٹیننگ ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، کلینکل لیگل اسٹڈی پروگرام اینڈ کمیونیکیشن اسکل اینڈ ٹائم مینجمنٹ بائی فائز سیال، یہ سبجیکٹ ہم نے پچھلے 2 سالوں سے انٹروڈیوس کیے ہیں اور پاکستان میں کسی اور لاء کالج میں یہ سبجیکٹس نہیں پڑھائے جا رہے اور نہ ہی پنجاب یونیورسٹی ان کا ایگزام لیتی. جناب والا پنجاب یونیورسٹی کے ریزلٹس، پچھلے 15 سال کے ریزلٹس اور اس 1 سال کی کارکردگی کا سہرا صرف اور صرف قائد اعظم لاء کالج کے ان اساتذہ کرام کو جاتا ہے. فیکلٹی ود دیئر مشنری اسپرٹس. میں یہاں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سید شبر رضا رضوی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمارے پاس پڑھاتے ہیں. اس سال جب وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے پر تعینات ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے کی ڈیمانڈز، کمٹمنٹس، ہمارا خیال تھا یہ شاید کنٹینیو نہ رکھ سکیں، لیکن ایز ایڈوکیٹ جنرلی انہوں نے ریگولر کلاسز ٹائم ٹیبل کے مطابق لے کے ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنا ٹائم جو ہے وہ دیا ہے. اسی طرح سید افضل حیدر صاحب ہمارے سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر، سید افضل حیدر صاحب جب وزیر قانون تھے تو ایز منسٹر وہ ہمارے پاس ریگولر ٹائم ٹیبل کے اوپر تھے. میں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب اور چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد صاحب اور جسٹس نسیم چودھری صاحب کا بھی نام یہاں لینا چاہوں گا، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکال کر فیوچر جنریشن کے لیے اور باقی اساتذہ کرام، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میں فردن ایک فیکلٹی ممبر کو یہاں انوائٹ کروں اور میں شکریہ ادا کروں، لیکن ٹائم کی کمی کے باعث میں
صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب والا، کچھ اور ڈسٹنگوشڈ فیچرز جو قائد اعظم لاء کالج نے ہم لوگ ہمبل ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ایک ایج جو قائد اعظم لاء کالج کو باقی تمام کالجز سے ممتاز بناتا ہے۔ This is the only law college where the entire faculty consists of practicing lawyers or former judges of the superior courts. کوئی اور لا کالج ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے صرف تھیوریٹیکل نالج کے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل ٹریننگ کا باقاعدہ سلیبس ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے لیے ایک کلینکل لیگل اسٹڈی ورکشاپ کی گئی ہے، اور موک ٹرائل باقاعدگی کے ساتھ ہم ان کو قائد اعظم لاء کالج کے اندر ایز پارٹ آف دیئر کریکولم پچھلے 3 سالوں سے کروا رہے ہیں۔ آن لائن کوچنگ، پاکستان میں کسی لاء کالج میں ابھی اس بات کا آغاز نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس سال آن لائن کوچنگ LLB پارٹ 1، 2 اور 3 کے اسٹوڈنٹس کے لیے شروع کی، اور میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ایمانیہ زبیر ووکیشنز پر امریکہ گئیں، تو تھرو ای میل آن لائن کوچنگ سے استفادہ حاصل کرتی رہیں، اور تمام ہینڈ آؤٹس ہمارے ٹیچر ایسوسیٹس ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھجواتے رہے۔ جب وہ واپس آئی، یونیورسٹی میں ایگزام دیا، اور یونیورسٹی میں طالبات میں اوور آل فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی۔ اسی طرح لا میگزین جو جناب کے سامنے میز پہ پڑا ہے، لا میگزین ایک ٹریڈیشنل سٹائل سے ہٹ کے ریسرچ اورینٹڈ آرٹیکلز پر مبنی ہر سال QLCN کے نام سے ہمارے سینئر فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس یہ آرٹیکلز کی کلیکشن جو ہے وہ ہم، اور دنیا کے تمام لا سکولز کی لائبریری میں ہم یہ بھجواتے ہیں، تمام بار ایسوسیشنز کو ہم یہ بھجواتے ہیں، اور ڈفرنٹ ایریاز میں جو لائبریریز ہیں، پبلک لائبریریز ہیں، وہاں تک بار اور بینچ کے ممبران تک ہم ان کو بھجواتے ہیں۔ لا جرنل کا پروجیکٹ ہمارا پائپ لائن میں ہے، اور قائد اعظم لاء کالج پاکستان کا پہلا لا کالج ہوگا جو باقاعدگی کے ساتھ ایک لا جرنل اگلے ماہ سے شروع کر دے گا۔ جناب والا، قائد اعظم لاء کالج ان تمام انوویٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے صرف ایک مقامی لا کالج نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ اب پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں سے ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس کینیا، مصر، ترکی اور دیگر کچھ ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی LLB کے اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں۔ میں قائد اعظم لاء کالج کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ایک اور حوالے سے کنٹریبیوشن بھی آج کی شام اس موقع پہ کرنا چاہوں گا۔ جناب نے ہیومن رائٹس کمیشن جب تشکیل دیا اور ہمارے 2 فیکلٹی ممبران یعنی پرنسپل قائد اعظم لاء کالج کو اس کا ممبر بنایا اور جسٹس نسیم چودھری صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا، اس ہیومن رائٹس کمیشن کے اسسٹ کرنے کے لیے قائد اعظم لاء کالج کے طلباء و طالبات میں ہم ایک فری لیگل ایڈ سیل قائم کیا اور ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا، ڈفرنٹ ایریاز پہ ریسرچ کی، اور سید افضل حیدر صاحب کی زیر قیادت ہم نے ایک ہیومنلی فرینڈلی لیجسلیشن واک ارینج کی جو ہائی کورٹ سے اسمبلی ہال تک پلے کارڈ اٹھا کے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی اور بار کے ممبران کے ساتھ تھی، اور اس میں ہم نے ڈفرنٹ ایریاز میں جہاں جہاں نئے لاز کی ضرورت ہے پریس کی اور بار کی توجہ وہاں تک دلوائی، اور پھر منسٹری آف لا کو ہم نے پرپوزلز بھجوائیں، اور اس کے بعد 2 نئے لاز یعنی اسموکنگ سگریٹ کی سیل مائنرز کے لیے بین قرار گئی، اور اسی طرح ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے حوالے سے انشورنس کا قانون جو ہے وہ ہماری ہیومن فرینڈلی لیجسلیشن واک اور ریسرچ سینٹر کے ریکمینڈیشن کے بعد یہ 2 لیجسلیشن اس ملک میں ہوئی ہیں۔ میں یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آج یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔